السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے آلو گوبھی کا سالن بنایا تھا تو وہ بچ گیا تھا، تو میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما صبح ناشتے میں آلو کے پراٹھے بنا دیں، تو میں اسی کی تیاری کر رہی تھی۔ میرے گھر میں جو بھی جیسا بھی بنا ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ویسٹ نہ ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے سبزیاں ساری، مطلب کچھ بچے ہوتے ہیں ماؤں کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ میرے بچے یہ نہیں کھاتے، میرے بچے یہ نہیں کھاتے، اس چیز سے ان کو اریٹیشن ہوتی ہے، تو یہ تو وہ، تو میں پھر ایسے کرتی ہوں تو میں ویسے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ بری نظر سے بچایا، الحمدللہ میرے بچے ہر چیز کھا لیتے ہیں۔ خاص کر ماؤں کو سبزیوں سے اور دالوں سے مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے یہ نہیں کھاتے۔ ان کے پاس آپشن ہوتی ہوگی لیکن میرے پاس آپشن نہیں ہوتی، اس لیے جو بھی بنا ہو، جیسا بھی بنا ہو، میں ان کو کھلاتی ہوں، اس چیز کی عادت ڈالتی ہوں اور یہ بتاتی ہوں کہ بیٹا اگر آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں ملتا، تو بس وہ بسم اللہ پڑھ کے صبر شکر کر کے جو بھی ملے وہ کھا لیتے ہیں۔ مجھے اس بات سے کبھی مسئلہ نہیں ہوا کہ میرے بچے یا میرے گھر والے کیا بناؤں تو کیا کھائیں گے، الحمدللہ وہ ہر سبزی کھا لیتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مائیں سبزیوں کو الٹا سیدھا کر کے، تو کبھی وہ پکوڑے بنا کے، تو کبھی وہ سینڈوچ بنا کے، تو اس میں ویجیٹیبل جو ہے وہ ڈال کے تو کھلا رہی ہوتی ہیں بچوں کو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی پرسنل رائے دیتی ہوں، ہر بندہ اپنی اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہے، اور مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ یہ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ بچوں کو جیسی جو بھی عادت ڈال دو تو وہی ان میں رہتی ہے، بچے ویسے ہی کھاتے پیتے ہیں جیسے ماں کھلانا چاہتی ہے۔ تو مجھے یہ بات شاید کہ میرے بچے ایسے نہیں کرتے تو اس لیے مجھے یہ بات اچھی بھی نہیں لگتی جب رزق میں بچے نقص نکالیں کہ مجھے یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا، مجھے پرسنلی طور پہ بہت برا لگتا ہے۔ تو میں پھر ان کو ایک ایک بات بتاتی ہوں، بیٹا اگر آج اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ نہ کرے کہ یہ رزق جو ہم کھا رہے ہیں وہ بھی چھین لے، تو اس پہ بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو حلال ہے، جو چیز اللہ نے حلال پیدا کیا اور ہمارے لیے رزق اتارا ہے، اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھانا اور خوش دلی سے کھانا وہ اچھی بات ہے۔ اور یہ بات آج اگر بچوں میں کنورٹ نہیں ہوگی اور بڑے ہو کے بھی وہ ایسے ہی چلتے جائیں گے، نخرے کریں گے، اور میں اس بات پہ بھی بلیو کرتی ہوں کہ جیسا بچہ ہے ویسا ہی وہ ایک بڑا ہو کے ایک باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور ہر صورت میں آپ اس کو ویسے ہی پاؤ گے۔ اور اگر بیٹی ہے وہ جیسی آج ہے بچی ہے ویسے ہی وہ بڑے ہو کے، نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی، وہ نیچر میں یہ چیز رہتی ہے کہ جیسی بچی ہے ویسی وہ بہن بھی ہے اور ویسی وہ ماں بھی ہے۔ ماں سے یاد آیا کہ ہم لوگ کہتے ہیں فلاں کی ماں اس نے ایسے کیا ہے، ماں کبھی ایسے نہیں کر سکتی، یا ماں، لیکن میں اس بات کو پرسنلی ایسے دیکھتی ہوں کہ جیسے بچے کی پرورش ہے یا جیسی نیچر ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ بڑے ہونے تک چینج ہو جائے گی تو یہ بالکل غلط ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوگی۔ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے، اور وہ چیزیں بڑھاپے تک آپ کی ساتھ جاتی ہیں، وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتی۔ میں چھوٹے ہوتے تھے تو یہ میں نے اکثر سنا تھا آج کی بیٹی کل کی ماں ہے، تو اس بات کا مجھے تب سمجھ نہیں آتی تھی کہ اچھا آج کی بیٹی کل کی ماں ہے، تو بڑا عام سا فکرہ لگتا تھا کہ اس کا پتہ نہیں کیا، لیکن آج مجھے اس بات کا 110% یہ لگتا ہے کہ واقعی جیسی بیٹی ہے وہ بہن بھی ویسی ہے اور وہ ماں بھی ویسی ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتی۔ اور بیٹا جس کی نیچر ایک ماں نے جیسی بنا دی ہے، جیسی اس کی پرورش ہے، بیٹا بھی ویسا ہے، وہ بچہ بھی ویسا ہے،
وہ بھائی بھی ویسا ہے، وہ باپ بھی ویسا ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتا، وہ ویسے ہی رہیں گے۔ پتہ نہیں میں بات کہاں سے کہاں کی اور کہاں لے جاتی ہوں، اور لیکچر شروع ہو جاتا ہے اور مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ ہر بیٹی اور بیٹے کو ہدایت دے اور نیکی کا راستہ دکھائے۔ اور یہ میرے گملے میں ایک بہت ہی خوبصورت سا پھول آیا تھا، تو میں نے سوچا یہ آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ اور مجھے پتہ نہیں، پھولوں کو، گلاب کو دیکھ کے تو پتہ نہیں کیوں میں اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہوں، اور مجھے یہ بہت ہی پسند ہے، پھول مجھے بہت پسند ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو دیکھتی رہوں، پتہ نہیں کیا ہے ان میں ایسا۔ لیکن میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن ان کو ایک انسان سے، ایک شخصیت سے جوڑا جائے تو انسان بھی بالکل ویسا ہے، نازک سی کلی کی طرح سے، بچپن سے لے کے پھر جب ایک بڑھتا کھلتا خوبصورت پھول، جب بندہ جوان ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جوانی ہماری تاعمر ایسی ہی رہے گی، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ انسان ڈھلتا ڈھلتا ایک ایک دن ہمیں موت کے قریب لے جاتا ہے، اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اندازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اندر سے اپنی میں نہیں مارتے، ہم خود کو کہتے ہیں کہ میں آج ایسا ہوں تو میں کل بھی ویسا ہی رہوں گا۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں آج ایسا ہوں اور سدا جوان ہی رہوں گا یا سدا ہی حکومت کروں گا، تو وہ دھوکے میں ہیں، اور وہ خود کے بہت بڑے دھوکے میں ہیں، جو کہ آنکھ کھلنے سے ان کی جب آنکھ کھلے گی تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میں چائے پی کے تو کچن میں آ گئی تھی، آج مجھے دہی بھلے اور پکوڑے بنانے تھے، تو بچوں کے اسکول سے آنے سے پہلے میں کھانے کا اہتمام کر رہی تھی، تو میں کچن میں تھی، اور عورت کا زیادہ ٹائم کچن میں ہی گزرتا ہے۔ مجھے جو آج آپ سے بات شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ناجائز غصہ، ہم بعض اوقات ایسے غصہ کسی پہ نکال رہے ہوتے ہیں اور کرتے بھی ہیں ایسے، ہمارے سے غلطی ہو بھی جاتی ہے کہ ہم غصہ نکال رہے ہوتے ہیں اور اگلا بندہ چپ چاپ سہ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ جو بول نہیں سکتا آگے سے یا جواب نہیں دے رہا، تو اس کو یہ مت سمجھیں کہ وہ کمزور ہے اور آپ اس پہ وقتی خدا بن بیٹھے ہیں۔ مجھے ترس آتا ہے ان مردوں پہ، ان عورتوں پہ جو اپنا ناجائز غصہ وہاں نکالتے ہیں، جو غریب مسکین یا اس بندے پہ جو آگے سے سہ جاتا ہے، وہ شاید کہ وقتی طور پہ وہ آپ کے منہ پہ یا آپ کے ڈر سے، خوف سے، اگر کوئی انسان آپ کے ڈر سے اور خوف سے آپ کو جواب نہیں دے رہا، تو آپ سوچ لیں کہ آپ کتنے آگے گزر چکے ہیں، اس پہ مسلط ہو چکے ہیں، کہ سننے والا اتنا بے بس ہے کہ وہ آگے سے آپ کو جواب بھی نہیں، اپنی صفائی میں بھی کچھ نہیں کہہ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت دور اور بہت آگے پہنچ چکے ہیں۔ شاید کہ وہ منہ پہ کچھ نہ کہہ سکے، لیکن یاد رکھیے جو اس وقت وہ اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے، جو آپ سن نہیں سکتے، اور وہ کیا کہہ رہا ہوگا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ منہ سے بد دعا جو دی جاتی ہے وہ تو شاید رائگاں چلی جائے، لیکن دل سے نکلی ہوئی آہ جو ہوتی ہے وہ رائگاں کبھی نہیں جاتی۔ میں پہلے بھی کہتی ہوں، تو پتہ نہیں کیوں آج پھر یہی کہنے کو دل کر رہا ہے کہ خود کو خدا مت سمجھیے، آپ جو خدا بنے بیٹھے ہیں وہ وقتی ہے، اور اگر آپ کو آہ لگ گئی کسی کی تو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس کی آہ جو ہے وہ آپ کو عرش سے فرش پہ لا گرائے گی، اور آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ غصہ کرنا غلط بات نہیں ہے، غصہ آنا چاہیے، لیکن صحیح جگہ پر اور صحیح وقت پر آنا وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں پہ غصہ کریں کہ جو چپ چاپ سہ جائے گا یا چپ چاپ آپ کی سن لے گا۔ کبھی ان لوگوں پر غصہ کر کے دیکھیں جو آپ سے اوپر ہیں، اور ہر بندے کے اوپر ایک بندہ ضرور ہوتا ہے جو اپنے آپ کو وقتی خدا بنا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ کبھی ان لوگوں پہ بھی غصہ کر کے دیکھیں
تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم اکثر غصہ وہاں کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیویوں پہ، اپنے بچوں پہ، اور وہاں ارد گرد کے غریب غربا لوگوں کے اوپر، اور شاید کہ جو گھر میں ہمارے میڈ وغیرہ آتی ہیں، کام کرتی ہیں، یا ان لوگوں پہ جن کو ہم جانتے ہیں کہ ہاں میں اس کو کہوں گا یا کہوں گی تو یہ برداشت کر جائے گا۔ اللہ آپ کے حالات اس جیسے اور اس کے آپ جیسے کب کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ذات سے ڈریے، اپنے گریبان میں دیکھیے، اور یہ کوشش کیجیے کہ کبھی آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کے لفظوں سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا آپ انسان ہیں؟ اور یہ رات کا ٹائم ہو چکا تھا، اور میں اور میری فرینڈز ہم لوگ سارے گول گپے کھانے کا پروگرام تھا تو ہم لوگ وہاں چلے گئے تھے۔ رات کا کھانا ہم نے اسکپ کیا تھا، اور سب نے پیٹ بھر کے گول گپے کھائے۔ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے ساری دکان کے ہم ہی نے کھا لیے۔ بہت مزہ آیا، سب نے بہت انجوائے کیا۔ پھر ہم نے آئس کریم بھی کھائی، اور یہ چلتے چلتے واپسی پہ مجھے چندا ماموں نظر آ گئے، اور میں اس کی ویڈیو بنانے لگی۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔